یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی نبوت کے 10ویں سال۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بہت زیادہ تنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات لے کر اور براق لے کر نبی الزمان آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا اللہ رب العزت ملاقات چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمادگی ظاہر کی، چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ رکنا چاہا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر تو اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب آپ امت کی فکر نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزاریں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا گیا۔ جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے دروازے کی قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی کون؟ جبرائیل امین نے کہا جبریل۔ پھر کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ آواز آئی خوش آمدید، کتنا اچھا ہے وہ آنے والا جو آسمان پر آج موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزن تھے۔ کرسچینٹی میں ان کو جیسس اور جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال قبل فلسطین جو رومن امپائر کا تھا اس میں پیدا ہوئے۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 مرتبہ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ یوسف علیہ السلام تقریباً 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشک بار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 136 ٹائمز آیا ہے۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ ناظرین یہ واحد بشر ہیں یا نور ہیں دونوں، یہ واحد وہ شخص ہیں جو سدرۃ المنتہا سے اوپر جائیں گے۔ کائنات کے اندر جتنے انسانوں کو تخلیق کیا گیا سدرۃ المنتہا سے اوپر آج تک کوئی نہیں گیا، بلکہ تو 7ویں آسمان سے اوپر آج تک کوئی نہیں گیا۔ لیکن سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا اے اللہ کے رسول ایک ہاتھ بھی آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر چلا گیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا، پھر ان کو کم کر کے 40 کر دیا گیا اور کم ہوتی ہوئی 5 پر رہ گئی۔ معراج کے واقعے میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ معراج کے واقعے میں 50 نمازیں بھی فرض کی جن کو کم کر کے 5 کر دیا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعہ سے واپس آئے تو لوگوں کو بتایا۔ فلسطین کے ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے، اگر آپ نے ان کے جوابات دے دیے تو ہم سمجھیں گے یہ واقعہ سچا ہے۔
اسی طرح ہوا، اس نے سوالات کرنے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پردے کو ہٹایا اور مسجد اقصیٰ کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ جو سوال کرتا آپ جواب دیتے۔ Why? This is the miracles. یہ معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معجزہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جواب ٹھیک دیے، اور اس وقت ان لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ معراج کا واقعہ سچا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔